ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پیچیدہ موضوعات کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو دلچسپ خیالات ہیں وہ سب کے سامنے لائے جائیں۔ آج ہم ایک ایسے فلسفر پر بات کر رہے ہیں جن کا نام تو سب نے سنا ہے، لیکن سمجھا بہت کم لوگوں نے ہے۔ بالکل، ہیگل۔ اور اس سفر میں ہماری گائیڈ ہے ٹیری پنکارڈ کی کتاب ڈز ہسٹری میک سینس؟ جی، اور سچ تو یہ ہے کہ ہیگل کا فلسفہ تاریخ جتنا مشہور ہے اتنا ہی آج کل اسے مسترد بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک آپ کہیں کہ تاریخی یادگار سمجھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آج سنجیدگی سے یقین کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ کے تلفظ میں یا آواز کے تعین میں کہیں کوئی کمی رہ جائے۔ اور ہمارا مقصد خالصتاً تعلیمی ہے تاکہ یہ اہم خیالات ایک آسان اور قابل فہم انداز میں سب تک پہنچیں۔ تو آج ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم ہیگل کے بارے میں پھیلی ہوئی چند بڑی غلط فہمیوں کو صاف کریں گے، اور اس کے فلسفے تاریخ کے اصل مرکز تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر موضوعیت یعنی سبجیکٹیوٹی کا تصور، اور یہ کہ وقت کے ساتھ انصاف کا نظریہ کیسے پروان چڑھا۔ تو آئیے اس فکری گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ گتھی سلجھانے کے لائق ہے کیونکہ ہیگل کی جو تصویر عام طور پر پیش کی جاتی ہے، ایک خشک، ناقابل فہم جرمن فلسفی، وہ اس کے انقلابی خیالات کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ تو پھر اسی عام تصویر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آج کل ہیگل کے فلسفہ تاریخ کو اتنی شدت سے مسترد کیوں کیا جاتا ہے؟ مارکس کہتا ہے کہ اسے حقائق سے لاتعلق اور حد سے زیادہ بلند پرواز سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور ایک فرسودہ اے پریوری نظریہ، مطلب جیسے اس نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر تاریخ کا پورا فارمولا بنا لیا ہو۔ بالکل۔ اور یہ بالکل درست مشاہدہ ہے۔ یہی وہ لیبلز ہیں جو ہیگل پر چپک گئے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ تنقیدیں خود بہت سطحی ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، سب سے بڑی غلط فہمی تو تھیسس اینٹی تھیسس۔ سنتھسس والا فارمولا؟ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ جی بالکل، جو ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے کہ تاریخ اسی طرح 3 قدموں میں آگے بڑھتی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ فارس کی سلطنت تھیسس تھی، پھر قدیم یونان اس کا اینٹی تھیسس بنا، اور پھر رومن سلطنت ان دونوں کا سنتھسس بن گئی۔ بالکل، اور یہ بات نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ بالکل بے معنی ہے۔ ہیگل نے خود کبھی یہ اصطلاحات اس طرح استعمال نہیں کی۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ یہ فارمولا بعد میں لوگوں نے اس کے کام سے جوڑ دیا اور اس سے اس کی اصل بات کو آپ کہیں کہ بہت نقصان پہنچا۔ اور دوسری بڑی غلط فہمی؟ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کا ایک طے شدہ انجام تھا، یعنی آزادی، جو اس کے اپنے زمانے میں یعنی 1807 کے آس پاس حاصل ہو گیا۔ یعنی پروشیا کی ریاست میں، تو اس کے بعد تاریخ ختم؟ ہاں، اس تشریح کے مطابق تو ایسا ہی لگتا ہے کہ باقی سب کچھ بس اس منزل تک پہنچنے کی ناکام کوششیں تھیں۔ یہ ہیگل کے وسیع اور متحرک نظریے کو ایک بہت ہی تنگ کہانی میں بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ تو اگر یہ مشہور فارمولے اور تاریخ کے خاتمے کی کہانیاں غلط ہیں، تو پھر ہیگل کے نظریے کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ وہ دراصل کہنا کیا چاہتا تھا؟ اصل نقطہ، اور یہاں سے بات واقعی گہری اور دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ آزادی کا ایک لامحدود مقصد یعنی انفائنائٹ اینڈ کے طور پر تصور ہے۔ لامحدود مقصد؟ جی، ہیگل کے لیے آزادی کوئی ایسی منزل نہیں تھی جو کسی ایک پوائنٹ پر آ کے ختم ہو گئی، بلکہ یہ جدید زندگی کا وہ بنیادی اصول بن چکا ہے جس کے گرد ہماری پوری سماجی اور سیاسی دنیا گھومتی ہے۔ اور اس کے پیچھے انصاف کی تلاش ہے؟ بالکل، لیکن سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ ہیگل کے مطابق وقت کے ساتھ صرف ہمارے انصاف کے خیالات نہیں بدلے، بلکہ خود موضوعیت یعنی سبجیکٹیوٹی کا پورا ڈھانچہ ہی بدل گیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارے نظریات نہیں بدلے، بلکہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت ایک سوچنے والا وجود ہی بدل گئے ہیں؟ جی، ہماری ذات کا بنیادی میٹافزیکل سٹرکچر، ہماری عملیت یعنی ایجنسی کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ واہ، اسی سے جڑا ہوا ماخوذ میں ایک بہت ہی پیچیدہ جملہ ہے، صحیح کو صرف جوہر سبسٹنس کے طور پر نہیں بلکہ موضوع سبجیکٹ کے طور پر بھی سمجھنا اور بیان کرنا۔
سچ کہوں تو یہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر پیچیدہ لگتا ہے، لیکن یہ ہیگل کے پورے فلسفے کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ آئیے اسے توڑتے ہیں۔ ضرور۔ جب ہم آئیڈیلزم کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ صرف خیالات یا روحانی چیزیں ہی حقیقی ہیں۔ ہاں، اور باقی سب وہم۔ بالکل، لیکن ہیگل کا آئیڈیلزم اس سے بہت مختلف اور بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے ایک چونکا دینے والی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جانور حقیقی آئیڈیلسٹ ہیں۔ کیا؟ جانور؟ میں نے تو آئیڈیلزم کو ہمیشہ انسانوں اور شعور سے جوڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور اپنی حقیقت پر شک نہیں کرتا۔ ایک خرگوش کے سامنے جب سلاد آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ سلاد حقیقی ہے، وہ بس اسے کھا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ 100% حقیقت ہے۔ بالکل۔ ہیگل کا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کسی بھی مخلوق کے لیے کیسی نمودار ہوتی ہے، یعنی شو اپ ہوتی ہے، اس کا انحصار اس مخلوق کی اپنی فطرت پر ہے۔ خرگوش کے لیے دنیا کھانے کی چیزوں سے بھری ہے، جبکہ لومڑی کے لیے وہی دنیا خرگوشوں سے بھری ہے۔ جی، ان کی حقیقت ان کی حیاتیاتی ضروریات کے مطابق شکل اختیار کرتی ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو پھر انسانوں کے لیے دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ ہمارا فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہیں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ہم خود شناس مخلوق ہیں، اس لیے ہمارے لیے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نظر نہیں آتی۔ ہمارے لیے ریاستیں، آئین، فنی شاہکار، یہ سب بھی حقیقت ہیں۔ بالکل، شادی کے وعدے، اخلاقی ذمہ داریاں، یہ چیزیں ٹھوس نہیں ہیں، آپ انہیں چھو نہیں سکتے، لیکن یہ ہماری زندگی کی حقیقت کا لازمی حصہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خود شناسی ہی ہمارے اندر یہ بے چینی پیدا کرتی ہے کہ کیا دنیا واقعی ویسی ہی ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے؟ یہ ایک طرح کا فاصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل، اور یہی فرق ہے جوہر اور موضوع کے درمیان۔ فرض کریں آپ ایک پتھر ہیں، آپ بس موجود ہیں، یہ آپ کا جوہر ہے۔ لیکن اگر آپ انسان ہیں تو آپ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی موجودگی پر غور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، میں کون ہوں، میں یہاں کیوں ہوں؟ جی، یہ آپ کا موضوع ہونا ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ سچائی صرف ایک بے جان جوہر کی طرح موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ موضوع ہے جو خود کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ جانوروں کے پاس کسی کام کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً چوہا بلی سے بھاگتا ہے، لیکن وہ ان وجوہات کو وجوہات کے طور پر نہیں جانتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اپرسیپٹیو لائف کا تصور مددگار ہے۔ اس کا مطلب ہر وقت فلسفیانہ غور و فکر کرنا نہیں ہے، یہ بس ایک بنیادی شعور ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ابھی یہ گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ بالکل، بھلے ہی آپ اس پر الگ سے سوچ نہ رہے ہوں۔ یہ خود شناسی ہمیں ایک ہی وقت میں دو دنیاؤں میں رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک فطری دنیا جو بھوک، پیاس اور جبری قوتوں کی دنیا ہے، اور دوسری معیاری یا نارمیٹو دنیا جو اخلاقی تقاضوں، ذمہ داریوں اور اصولوں کی دنیا ہے۔ یعنی وہ دنیا جہاں چاہیے کا اصول چلتا ہے، آپ کو ٹریفک سگنل پر رکنا چاہیے۔ لیکن ان دو دنیاؤں کا تناؤ ہماری عملی زندگی میں کیسے سامنے آتا ہے؟ یہی تناؤ ہیگل کی سب سے مشہور تمثیل یعنی آقا اور غلام کی جدلیات ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک کو جنم دیتا ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ دو خود شناس مخلوق پہلی بار آمنے سامنے آتی ہیں۔ ان کے درمیان کھانا یا علاقہ نہیں بلکہ اختیار یعنی اتھارٹی کا بنیادی جھگڑا ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ جی، جب بات چیت سے حل نہیں نکلتا تو یہ تصادم ایک جان لیوا کشمکش میں بدل جاتا ہے۔ ایک اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بقا کی جنگ سے زیادہ تسلیم کیے جانے یعنی ریکگنیشن کی جنگ ہے۔ بالکل، اور اس جان لیوا کشمکش کا حل یہ نکلتا ہے کہ ایک فریق موت کے فطری خوف سے ہار مان لیتا ہے اور دوسرے کی بالادستی قبول کر لیتا ہے۔ اور اس طرح ایک آقا بن جاتا ہے اور دوسرا غلام۔ جی، بظاہر تو مسئلہ حل ہو گیا، طاقتور جیت گیا، کمزور ہار گیا، لیکن ہیگل کہتا ہے کہ یہ حل انتہائی ناقص اور ناپائیدار ہے۔ ناقص کیوں؟
آقا کو تو وہ سب کچھ مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ یہی تو نکتہ ہے، اسے وہ چیز نہیں ملی جس کی اسے سب سے زیادہ تلاش تھی۔ وہ تسلیم یعنی ریکگنیشن چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ دوسرا اسے ایک آزاد ہستی کے طور پر تسلیم کرے۔ لیکن وہ یہ تسلیم ایک ایسے شخص سے مانگ رہا ہے جسے وہ خود تسلیم کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ بالکل، اب وہ اس کی نظر میں محض ایک غلام ہے، ایک چیز ہے۔ یہ ایک گہرا منطقی تضاد ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باس اپنے ملازم سے حقیقی دوستی کی توقع رکھے، جبکہ وہ اسے ہر وقت دبا کر رکھتا ہو۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو آقا اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے، لیکن اس کہانی میں غلام کا کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر ہیگل کا ذہین ترین موڑ آتا ہے۔ غلام جو بظاہر ہار گیا ہے، دراصل ایک گہرے اور زیادہ حقیقی شعور کے سفر پر نکلتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنے کام کے ذریعے وہ دنیا کو تبدیل کرتا ہے، لکڑی سے کرسی بناتا ہے، زمین سے فصل اگاتا ہے۔ اس عمل میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بے بس نہیں، اس کے اندر دنیا کو شکل دینے کی طاقت ہے۔ اچھا۔ دوسرا، اسے اس رشتے کی اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ آقا جتنا خود کو آزاد سمجھتا ہے اتنا ہے نہیں۔ آقا کی آقائیت مکمل طور پر غلام پر منحصر ہے۔ اگر غلام نہ ہو تو آقا آقا نہیں رہ سکتا؟ وہ اپنی شناخت کے لیے غلام کا محتاج ہے، جبکہ آقا یہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل طور پر خود مختار ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ اسی محکومی کے دوران غلام کے ذہن میں ایک انقلابی خیال جنم لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ غلط کا خیال کہاں سے آیا؟ آقا کے مطابق تو سب کچھ صحیح ہے۔ جی، غلام یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسا معیار، ایک ایسا اصول ہونا چاہیے جو آقا کی مرضی سے بالاتر ہو، اور اسی خیال سے ہیگل کے مطابق ابدی انصاف یعنی ایٹرنل جسٹس کا تصور ابھرتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن کیا ہیگل کا یہ نظریہ کہ غلامی سے انصاف کا تصور پیدا ہوتا ہے خود غلامی کو ایک ضروری برائی کے طور پر پیش نہیں کرتا؟ یہ سننے میں تھوڑا خطرناک لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیگل یہاں غلامی کی حمایت نہیں کر رہا، وہ ایک مورخ اور فلسفی کے طور پر ایک عمل کو بیان کر رہا ہے، اسے تجویز نہیں کر رہا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انصاف کے لیے غلامی ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تاریخی طور پر انسانی شعور نے کس طرح انتہائی غیر منصفانہ حالات میں بھی انصاف کے آفاقی تصورات کو جنم دیا۔ یہ انسانی جد و جہد کو مرکزیت دیتا ہے، غلامی کو نہیں۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ تو آئیے آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ہیگل کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیوں سے شروعات کی، جیسے کہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس کا فرسودہ نظریہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاریخ کا کوئی جامد پہلے سے طے شدہ انجام نہیں تھا۔ پھر ہم نے اس کے آئیڈیلزم کے منفرد تصور کو سمجھا کہ دنیا ہمارے لیے کیسے نمودار ہوتی ہے، اور یہ کہ ہم صرف جوہر نہیں بلکہ موضوع بھی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہی خود شناسی کیسے تسلیم اور اختیار کی ایک کشمکش کو جنم دیتی ہے، اور اس کشمکش کے ناقص حل سے یعنی آقا اور غلام کے رشتے سے کیسے بالآخر انصاف کا ایک آفاقی تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست فکری سفر تھا۔ اس میں آخری بات جو میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سب صرف ایک تجریدی بحث نہیں ہے۔ ہیگل کے نزدیک یہ پورا عمل، یہ پوری جدلیات ٹھوس تاریخ کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ انصاف، آزادی اور خود ہماری ذات کا تصور، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حقیقتیں نہیں ہیں۔ جی، یہ تاریخی کامیابیاں ہیں، ہسٹوریکل اچیومنٹس ہیں، جو ہزاروں سال کی انسانی جدوجہد اور قربانیوں کے ذریعے وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ اور ہیگل کے فکر کا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ موضوعیت اور انصاف کے یہ بنیادی نظریات عالمی تاریخ کے عظیم بیانیے میں کس طرح شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہم جائزہ لیں گے کہ ہیگل نے مختلف تہذیبوں کو، جیسے قدیم یونان اور روم کو، اس فریم ورک میں کس طرح پرکھا، اور ان کے عروج و زوال میں انصاف کے تصور کا ارتقاء کیسے دیکھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے آج آگے بڑھائیں گے۔ ہم ہیگل کے اس خیال پر بات کر رہے تھے کہ تاریخ بے ترتیب نہیں، اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ جی، اور آج ہم اس منطق کی گہرائی میں اتریں گے۔
خاص طور پر اس کے دوسرے باب میں جس کا عنوان ہے تاریخ کا ایک تصوراتی نظریہ قائم کرنا۔ بالکل، اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہیگل کے اس بنیادی خیال کو سمجھنا ہے کہ تاریخ کا ایک لامحدود مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد خود کو وقت کے ساتھ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ ہم کچھ کلیدی تصورات پر بات کریں گے، جیسے افکار کے نظام، متناہی اور لامحدود مقاصد میں فرق، اور سب سے اہم مفاہمت کا تصور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہیگل جب فلسفیانہ تاریخ کی بات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہیگل کے نزدیک یہ روح یعنی انسانی سماجی شعور کی تاریخ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے افکار کے نظام کا تصور بہت اہم ہے۔ افکار کے نظام؟ جی، یہ کسی بھی دور میں اصولوں، نفسیات، اداروں اور روایات کا ایک مجموعی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ ضرور۔ جیسے ابتدائی جدید دور میں عزت کا تصور بہت مرکزی تھا، اور آج کے دور میں قانون کی حکمرانی کا تصور زیادہ اہم ہے۔ یہ دونوں بالکل مختلف افکار کے نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ یہ نظام اپنے اندر تضادات بھی رکھتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے قدیم دنیا میں غلامی کو معاشی طور پر ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اخلاقی طور پر یہ ایک مسئلہ بھی تھا۔ یہ تو گویا عقل کا اپنے آپ سے اختلاف تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی تضاد ہیگل کو اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا ان نظاموں کی تبدیلی میں کوئی منطق یا کوئی مقصد ہے؟ اور یہیں پر وہ متناہی اور لامتناہی مقاصد کی بات کرتا ہے نا؟ جی، وہ ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ متناہی مقصد وہ ہے جسے حاصل کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے پانی پینا یا کوئی فلم دیکھنا۔ بالکل۔ اور لامتناہی مقصد وہ ہے جو کسی ایک عمل سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور اسے مسلسل برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے خوشی یا انصاف یا صحت سے۔ ہیگل کے مطابق تاریخ کا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ لامتناہی ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر تاریخ کا یہ لامتناہی مقصد آخر ہے کیا؟ کیا یہ آزادی ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ آزادی ایک طرح سے مختصر عنوان ہے۔ اصل اور گہرا مقصد مفاہمت ہے، یعنی ریکنسیلیشن۔ مفاہمت؟ اس سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش، اسے بامعنی اور قابل قبول وجوہات پر مبنی سمجھنا۔ اچھا۔ یہی مفاہمت کی لامتناہی ضرورت انصاف کی طلب کو جنم دیتی ہے، اور ہمارے دور میں انصاف کی یہی طلب آزادی کے مطالبے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو ہیگل اس نتیجے پر پہنچا کیسے؟ ماخذ میں اس کا موازنہ کانٹ اور پولیبیس سے کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ موازنہ بہت اہم ہے۔ ہیگل نے دونوں کے طریقوں کو ایک طرح سے ملایا ہے۔ کانٹ ایک فرضی مستقبل کے نقطہ نظر سے تاریخ لکھتا ہے تاکہ حال کا جائزہ لے سکے، اور پولیبیس جو ایک یونانی مورخ تھا، وہ اپنے یہاں اور ابھی سے روم کے عروج کی وضاحت کرتا ہے، جسے وہ ایک ناقابل واپسی حقیقت سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے بس ایک طاقت کا دوسری کی جگہ لینا تھا۔ بالکل، سپرسیشن۔ لیکن ہیگل بھی اپنے یہاں اور ابھی یعنی جدیدیت کا تجزیہ کرتا ہے، لیکن وہ ایک منطقی تسلسل یا اوفہیبونگ تلاش کرتا ہے۔ یہ لفظ اوفہیبونگ ہمیشہ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلا مرحلہ ختم تو ہوتا ہے، لیکن اس کے عناصر اگلے مرحلے میں محفوظ ہو کر ایک بلند سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہیگل پوچھتا ہے، کیا جدیدیت تاریخ کا ایک منطقی اور ضروری نتیجہ ہے؟ یہ سب بہت عظیم لگتا ہے، لیکن یہیں سے متن فوراً ہیگل کی غلط شروعات کی طرف مڑ جاتا ہے۔ آئیے اس کے غیر یورپی ثقافتوں کے بارے میں متعصبانہ خیالات پر بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہیگل اورینٹلزم کا شکار تھا۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ غیر یورپی اقوام میں تنقیدی فاصلے یعنی ریفلیکٹیو ڈسٹنس کی کمی ہے۔ یعنی وہ اپنے سماجی اور قدرتی دنیا میں پوری طرح جذب ہیں؟ ہاں، محض قواعد پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس لیے اس کے نزدیک وہ تاریخ کی ترقی سے باہر ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چین کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ وہ اسے سیاسی الحاد کیوں کہتا ہے؟ ہیگل کے خیالی چین کی تصویر یہ تھی کہ وہ ایک ٹھہری ہوئی تہذیب ہے، جہاں ریاست کو خاندان کی طرح سمجھا جاتا ہے اور لوگ مستقل سرپرستی میں رہتے ہیں۔ اس نے ایک بہت سخت بات لکھی تھی
کہ چین میں غلامی اور آزادی میں زیادہ فرق نہیں، سب شہنشاہ کے سامنے برابر ہیں، یعنی سب یکساں طور پر ذلیل ہیں۔ بالکل، اور وہ اسے سیاسی الحاد اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہاں قانون صرف حاکم کا حکم ہے، جس کے پیچھے کوئی اعلیٰ اصول نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، مارکس کہتا ہے کہ ہیگل کا یہ چین اصل چین نہیں تھا، بلکہ وہ اسے یورپ کے لیے ایک انتباہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہیگل چین کی حقیقی تاریخ، جیسے سونگ خاندان کے مارکیٹ معاشرے سے بڑی حد تک ناواقف تھا۔ اس نے اس خیالی چین کو یورپ کو خبردار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور ہندوستان کے بارے میں کیا خیال تھا؟ متن میں اسے یورپی خوابوں کا خود ساختہ آئینہ کہا گیا ہے۔ ہیگل کا خیال تھا کہ چین اگر غیر تخلیقی ہے تو ہندوستان شاعرانہ ہے، یعنی تخیل سے بھرپور لیکن بے سمت اور کھوکھلا۔ کھوکھلا؟ جی، وہ ہندوستانی فلسفے، خاص طور پر برہمن کے تصور کو ایک خالی وحدت سمجھتا تھا جو عملی طور پر ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہ تو دراصل یورپی رومانیت پر ایک تنقید تھی، ہے نا؟ بالکل، یہ ہندوستان کے بارے میں کم اور اس دور کے یورپی مفکرین پر زیادہ تنقید تھی جو مشرق میں روحانی پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور مختصراً فارس اور مصر کے بارے میں کیا؟ ہیگل انہیں ایک طرح سے ناکام یونانی سمجھتا ہے۔ ناکام یونانی؟ ہاں، مطلب فارس منفی سوچ یعنی روشنی اور تاریکی کا تصور تو متعارف کراتا ہے لیکن ادھورے طریقے سے، اور مصر اس تصور کو آگے بڑھاتا ہے لیکن صرف ایک مامے کی سطح تک۔ تو ان تہذیبوں کی ترقی ایک ناقابل فہم مقام پر آ کے رک جاتی ہے؟ اس کے مطابق ہاں، جہاں روح اور فطرت کا رشتہ ناقابل فہم رہتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہیگل کے اس عظیم نظام میں ایک بہت بڑا اور صاف کہوں تو متعصبانہ نقص موجود ہے۔ بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ ہیگل کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے ترقی پذیر شعور کے تصور کو پوری کی پوری پیچیدہ تہذیبوں پر یکساں اور جامد طور پر لاگو کر دیا۔ اور اس کی چین اور ہندوستان پر تنقید دراصل ان تہذیبوں کے بارے میں کم اور یورپ کو اپنے ممکنہ ناکام راستوں سے خبردار کرنے کے بارے میں زیادہ تھی۔ جی، جیسے قانونی مثبت پسندی یا صوفیانہ رومانویت، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ تو سوچنے کے لیے نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ہیگل کی ناقص مثالوں کو ایک طرف رکھ دیں لیکن تاریخ کے اس بنیادی خیال کو برقرار رکھیں کہ یہ مفاہمت کے لیے ایک جدوجہد ہے جو افکار کے نظاموں کے ارتقاء کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، تو یہ فریم ورک ہمیں اپنی دنیا کو سمجھنے کی موجودہ کوششوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہیگل کو آج بھی اس کی تمام خامیوں کے باوجود ہمارے لیے متعلقہ بناتا ہے۔ ہیگل کی اس غلط شروعات کا جائزہ ہماری اگلی گفتگو کے لیے بہترین سٹیج فراہم کرتا ہے۔ جی، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے کہ ہیگل کے مطابق تاریخ کی یہ منطق یونانیوں سے شروع ہو کر کس طرح صحیح طور پر آگے بڑھی۔ اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ہیگل کی تاریخ کے فلسفے میں مزید گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ایک نقشہ سا تیار کیا تھا اور آج ہم اس نقشے پر سفر شروع کر رہے ہیں، یونان کی خوبصورت انفرادیت سے روم کی بے پناہ طاقت اور قانون کی دنیا تک۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیگل کے مطابق تاریخ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جہاں ایک تہذیب کی ناکامی وہ اگلی تہذیب کے جنم کی وجہ بنتی ہے۔ یہ دراصل روح یعنی انسانی شعور کے خود کو سمجھنے کے سفر کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ بالکل، آج ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آزادی کا تصور وقت کے ساتھ کیسے بدلا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، اس کے معنی ہر دور میں الگ تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ یونانی دنیا کے اندر وہ کون سی بنیادی خامی تھی، وہ کون سا تضاد تھا جس نے نہ صرف اسے تباہ کیا بلکہ روم جیسی بالکل مختلف تہذیب کے عروج کی بنیاد بھی رکھی۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہیگل کی عالمی تاریخ کا آغاز سیدھا یونان سے ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی عجیب بات ہے، وہ چین، ہندوستان یا مصر جیسی عظیم تہذیبوں پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتا؟ ان میں کیا کمی تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ہیگل کے نزدیک
یونان وہ پہلی جگہ ہے جہاں انسانیت نے صحیح معنوں میں اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا، جہاں غور و فکر کرنے والی خود شناسی، ریفلیکٹیو سیلف کانشسنس نے جڑیں پکڑی۔ اچھا، اس سے پہلے کی تہذیبیں جیسے مصر شاندار تو تھیں، لیکن وہ ایک طرح کی اجتماعی نیند میں تھیں۔ وہاں صرف ایک شخص آزاد تھا۔ یعنی فرعون۔ جی، یعنی فرعون جسے خدا کا درجہ حاصل تھا، باقی سب اس کی مرضی کے تابع تھے۔ یونان میں پہلی بار یہ تصور ابھرا کہ کچھ لوگ آزاد ہیں۔ اچھا، تو یہ یونانی معجزہ ہوا کیسے؟ کیا وہاں اچانک بہت سے ذہین لوگ پیدا ہو گئے تھے؟ ہیگل کے مطابق اس کی جڑیں ایک بہت بڑی تباہی میں ہے۔ کانسی کے دور یعنی برونز ایج کی پرانی سلطنتیں، وہ تو سب ختم ہو گئی تھی نا؟ جی، وہ موسمیاتی تبدیلی، زلزلوں، بیرونی حملوں اور اندرونی بغاوتوں کے ایک کامل طوفان کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ اس تباہی کے ملبے سے ایک بالکل نئی سماجی اور سیاسی تنظیم نے جنم لیا، جسے پولس کہتے ہیں۔ بالکل، پولس یعنی شہری ریاست۔ تو پولس نے قبائلی زندگی کی اپنائیت کو شہری زندگی کے فوائد کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن اگر یونانی اتنے ہی شاندار تھے تو ان کا زوال کیوں ہوا؟ مشہور مورخ تھروسیڈیڈائڈس تو اس کا الزام یونانی غرور پر ڈالتا ہے، لیکن ہیگل اسے اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ مسئلہ غرور سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مسئلہ ان کی زندگی کے اصولوں اور ان کے جذبات کے درمیان ایک بنیادی تضاد تھا۔ تضاد؟ کس قسم کا تضاد؟ ان کا سب سے بڑا آئیڈیل خود کفیل فرد تھا، یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے لیے خود ایک قانون ہو۔ یعنی خوبصورت انفرادیت۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں شہری آزادانہ طور پر ریاست کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ ہر کوئی پولش کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ بالکل، ہیگل اسے ایک جمالیاتی اتحاد کہتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہترین آرکیسٹرا کا تصور کریں جو بغیر کسی کنڈکٹر کے ایک مشکل دھن بجا رہا ہو۔ واہ! اصول کسی کتاب میں نہیں لکھے، بلکہ ہر موسیقار اس دھن کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے اور اپنا کردار خوبصورتی سے نبھا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد تھا جو اصولوں پر نہیں بلکہ خوبصورتی کے احساس پر قائم تھا۔ یہ تصور تو کمال کا ہے، لیکن یہ بہت نازک بھی لگتا ہے۔ اس میں کوئی تو خامی ہوگی۔ اس خوبصورت موسیقی کے پیچھے کون سی خاموش قیمت چھپی ہے؟ قیمت بہت بڑی تھی۔ اور وہ یہ سوال ہے کہ ان فلسفیوں، فنکاروں اور شہریوں کو اتنا فارغ وقت کہاں سے ملتا تھا کہ وہ بازاروں میں بیٹھ کر فلسفے پر بحث کریں اور فن پارے تخلیق کریں؟ روزمرہ کے کام کون کر رہا تھا؟ غلام اور خواتین، جنہیں گھروں تک محدود رکھا گیا تھا۔ مطلب یونانی تہذیب کی پوری خوبصورتی، اس کا سارا فن اور فلسفہ ان لوگوں کی محنت پر کھڑا تھا جن کے پاس کوئی آزادی نہیں تھی۔ اور یہی وہ گتھی تھی جسے وہ کبھی سلجھا ہی نہیں پائے۔ یہ ایک ناقابل حل تضاد تھا۔ وہ اس کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکے؟ وہ غلامی کا کوئی تسلی بخش جواز پیش نہیں کر سکے، یہاں تک کہ ارسطو کی فطری غلام کی دلیل بھی کمزور تھی۔ لیکن وہ اس کے بغیر اپنا معاشرہ چلا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ منافقت آہستہ آہستہ ان کی اجتماعی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر گئی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا آئیڈیل ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے اگر وہ کسی ناانصافی پر کھڑا ہو۔ آج بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ترقی اور خوشحالی کی بنیاد اکثر ایسی محنت یا استحصال پر ہوتی ہے جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بالکل، یہ ہیگل کی تاریخ کا ایک بنیادی سبق ہے۔ یونانی کہانی کا یہ انجام تو بہت دکھ بھرا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو عقل اور خوبصورتی پر فخر کرتا تھا، وہ اپنی ہی ایک بنیادی ناانصافی کو حل نہ کر سکا۔ تو تاریخ کے سٹیج پر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کون آیا؟ ظاہر ہے روم، لیکن رومی کردار یونانیوں سے کتنا مختلف تھا؟ اسے ایسے سمجھیں کہ تاریخ اندھا دھند آگے نہیں بڑھتی۔ ہر نیا قدم پچھلے قدم کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب یونان کا وہ خوبصورت اور نازک آرکیسٹرا بکھر گیا تو روم نے اس کی جگہ ایک ٹھوس، عملی اور نہ ٹوٹنے والی چیز بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، ہیگل اسی عمل کو متعین نفی کہتا ہے، یعنی کسی چیز کو صرف ختم نہیں کرنا بلکہ اس کی خامیوں کا جواب بن کر ابھرنا۔ اچھا، تو اگر یونانیوں کو ایک احساس جوڑتا تھا تو رومیوں کے نفسیات کیا تھی؟ انہیں کس چیز نے اکٹھا رکھا؟ طاقت، خالص اور بے رحم طاقت۔
جہاں یونانی جمہوریت شراکت پر مبنی تھی، وہاں روم کی بنیاد غلبے، فتح اور یہاں تک کہ تشدد پر تھی۔ ہیگل بڑے دلچسپ انداز میں کہتا ہے کہ رومی نفسیات کی جڑیں چوروں کے ایک گروہ کی بہادری اور ہمت میں تھیں۔ چوروں کے گروہ؟ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ ہاں، مطلب یہ ایک فاتح ریاست تھی جو لوٹ مار پر چلتی تھی اور بعد میں خراج وصول کرنے والی ریاست بن گئی۔ تو اگر یونان نے دنیا کو شاعری دی تو روم کا تحفہ کیا تھا؟ روم نے دنیا کو نثر سکھائی، نثر؟ مطلب؟ یعنی وہ سخت، عملی اور غیر دلچسپ چیزیں جو تہذیب کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، سڑکیں جو دنیا کو جوڑتی تھیں، تحریری قوانین جو سب پر لاگو ہوتے تھے، انجینئرنگ کے کمالات اور حکمرانی کا ایک انتہائی مؤثر نظام۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ان کی عوامی زندگی صرف طاقت کے گرد گھومتی تھی، ان کا فلسفہ ذاتی اور مجرد ہو کر رہ گیا۔ ایک رومی کی عوامی شناخت ایک منفرد انسان کی نہیں، بلکہ اس بڑی مشین میں ایک عہدیدار کی تھی۔ لیکن کیا یہ تھوڑی زیادتی نہیں؟ کیا سسرو یا سینیکا جیسے لوگ صرف عہدیدار تھے؟ ان کی تحریروں میں تو گہری انفرادیت نظر آتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ہیگل کا نقطہ یہ ہے کہ ان کی انفرادیت عوامی زندگی سے کٹ چکی تھی۔ وہ فلسفہ اپنے ذاتی دائرے میں کرتے تھے، جبکہ عوامی سطح پر ان کی پہچان ریاست میں ان کے کردار سے ہی تھی۔ اچھا۔ یہ عوامی اور ذاتی زندگی کی تفریق بہت اہم ہے۔ یونان میں سقراط ایک فلسفر بھی تھا اور عام شہری بھی۔ روم میں یہ دونوں کردار الگ ہو گئے۔ واہ، یہ کتنا دلچسپ تضاد ہے۔ یعنی رومیوں نے دنیا کو قانون اور نظام تو دے دیا، لیکن اس عمل میں انسانی روح کو خالی کر دیا۔ ایک ایسی سلطنت جس نے سب کچھ فتح کر لیا لیکن اپنے شہریوں کو زندگی کا کوئی مقصد نہ دے سکی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اور ہیگل کا بھی یہی نقطہ ہے۔ رومی ریاست کی بے پناہ طاقت نے عوامی زندگی سے ہر قسم کے معنی نچوڑ لیے تھے۔ جب شہنشاہ کا ایک لفظ ہی حتمی قانون ہو تو آپ کی رائے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بالکل۔ اس خلا نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ معنی کہیں اور تلاش کریں، اور جب آپ کو باہر کچھ نہ ملے تو آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ انہوں نے باطنیت کی ایک نئی شکل ایجاد کی۔ کیا اس سے مراد اس دور کے عظیم فلسفے ہیں جیسے سٹوئسزم، سکیپٹسزم اور ایپیکیورینزم؟ یہ نظریہ کہ اگر بیرونی دنیا بے قابو ہو جائے تو کم از کم اپنی اندرونی دنیا کو سنوارو، اپنے جذبات پر قابو پاؤ۔ بالکل، اور اس نے آزادی کے تصور کو ہی بدل دیا۔ یونانیوں کے لیے آزادی کا مطلب تھا غلام نہ ہونا۔ ٹھیک۔ ان رومی دور کے فلسفیوں کے لیے آزادی کا مطلب تھا اپنے ذہن کا مالک ہونا، اپنے جذبات کی غلامی سے آزاد ہونا، چاہے آپ کا جسم زنجیروں میں ہی کیوں نہ ہو۔ انفرادی مرضی یعنی ول کا تصور یہاں سے ابھرتا ہے۔ تو جب روم کی سلطنت کا زوال ہوا تو دنیا کو ویسا صدمہ نہیں پہنچا جیسا ایتھنز کے زوال پر ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ ہیگل لکھتا ہے کہ جب روم کا زوال ہوا تو دنیا کا دل اس طرح نہیں ٹوٹا۔ یہ بس ایک بہت بڑی، ظالم لیکن بے معنی سیاسی مشین کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تو تھا، مگر کوئی روحانی المیہ نہیں۔ لیکن یہ باطینیت، یہ سٹوئسزم، یہ تو ایک تنہا حل لگتا ہے۔ یہ ذاتی برداشت کی بات ہے، کسی مشترکہ مقصد کی نہیں۔ تو روم کے پیدا کردہ اس روحانی خلا کو آخر کس چیز نے پر کیا؟ اس خلا میں عیسائیت نے قدم رکھا۔ اس نے اس باطنیت کو جو روم نے انجانے میں پیدا کر دی تھی ایک مثبت اور آفاقی مقصد دیا۔ اس نے ایک انقلابی اصول پیش کیا: سب آزاد ہیں۔ یہ سٹوئک نظریے سے کیسے مختلف تھا؟ سٹوئک اس لیے آزاد ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ عیسائی اس لیے آزاد ہے کیونکہ خدا اس سے برابر محبت کرتا ہے۔ اس نظریے نے سماجی حیثیت کے تمام فرق مٹا دیے۔ یعنی پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ایک شخص کی حتمی قدر کا تعین ریاست میں اس کے عہدے، سینیٹر، سپاہی یا غلام سے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ اس کے تعلق سے ہونے لگا۔ اس نے ہر فرد کی روح کو لامحدود اہمیت دے دی۔ تو آزادی کا تصور ایک بار پھر بدل گیا۔ یہ صرف غلام نہ ہونا یا اپنے ذہن کا مالک ہونا سے آگے کی بات تھی۔ ہاں، اب حقیقی آزادی کا مطلب اپنے گناہوں اور اپنی انا کی غلامی سے نجات حاصل کرنا تھا۔ عیسائی پیغام کی سچائی آقا اور غلام سب کو آزاد کرنے والی تھی۔ یعنی فرد کی اصل حیثیت کا تعین دوسرے انسان نہیں بلکہ خدا کرتا ہے۔
جیسا کہ سینٹ پال نے کہا کہ مسیح میں نہ کوئی آقا ہے، نہ غلام، نہ مرد، نہ عورت، ہر شخص خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ اس نے خود شناسی کو ایک بالکل نئی اور پازیٹیو سمت دی۔ یہ صرف ذاتی برداشت نہیں بلکہ ایک آفاقی برادری کا حصہ بننے کا احساس تھا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ آزادی کا یہ نیا اور انقلابی اصول اس رومی سلطنت کے بوسیدہ ڈھانچے کے اندر پیدا ہوا تھا، جو خود غلامی اور ذات پات پر قائم تھا۔ نظریہ تو آ گیا تھا۔ نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے وسیلے، ایک نئے کردار کی ضرورت تھی۔ تو آئیے ہیگل کی نظر سے طے کیے گئے اس لمبے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے یونان کے خوبصورت مگر متضاد نظریات سے آغاز کیا جو اپنی ہی اندرونی خامی کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ پھر ہم روم کی عملی، طاقتور لیکن روحانی طور پر کھوکھلی دنیا میں داخل ہوئے، جس نے انسان کے اندر معنی کی ایک گہری پیاس پیدا کی۔ اور آخر میں ہم نے عیسائیت کے ظہور کو دیکھا، جس نے آفاقی آزادی اور ہر فرد کی لامحدود قدر کا ایک نیا اصول پیش کیا۔ ہر مرحلے پر ایک پرانی دنیا ختم ہوئی تاکہ ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ سوچ جنم لے سکے کہ انسان ہونے اور آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بالکل۔ اور ہر تہذیب اپنی تباہی کے بیج اپنے اندر ہی رکھتی ہے، جو اگلی تہذیب کی نشو و نما کے لیے زمین تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل اور جدلیاتی عمل ہے جو ہمیں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری غور طلب سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہیگل کا ترک ہے کہ عیسائیت کے اس نئے اصول کو زمین پر ایک حقیقت بنانے کے لیے ایک نئی قسم کے لوگوں، ایک نئی نسلی اکائی کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ مہذب رومی دنیا سے نہیں تھے۔ یہ کون تھے؟ ان کی مخصوص نفسیات اور ان کی آزادی سے محبت نے یورپ کے مستقبل اور جدید ریاست کے تصور کو کیسے تشکیل دیا؟ اور کیا ہوتا ہے جب ایک آفاقی فلسفیانہ نظریہ کہ تمام انسان روحانی طور پر آزاد ہیں، جنگجو قبائل کی مخصوص کہانیوں اور ان کی شدید انفرادیت پسندی سے ٹکراتا ہے؟ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اسی سوال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہیگل کے مطابق روم کے کھنڈرات پر جدید یورپ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہم ہیگل کے ساتھ مل کر تاریخ کے ایک لمبے اور پیچیدہ سفر پر ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے خود کو، اپنی ذات کو سمجھنے کا انداز بدلا۔ آج ہم اس سفر کے آخری اور شاید سب سے دھماکہ خیز موڑ پر کھڑے ہیں، فرانسیسی انقلاب۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور یہی ہیگل کا بھی سوال تھا، کہ یہ زلزلہ فرانس میں ہی کیوں آیا، جرمنی میں کیوں نہیں؟ آج ہم ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیگل کے نزدیک جدید دنیا کی بنیادیں کیسے رکھی گئی۔ بالکل، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہیگل کے لیے انقلاب فرانسیسی صرف آپ کہہ لیں واقعات کا ایک سلسلہ نہیں تھا، یہ خیالات کی، آئیڈیاز کی ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ وہ یہ سمجھنا چاہتی تھیں کہ روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ، جس نے عقل اور آزادی کا نعرہ لگایا، اسی سے فرانس میں اتنا تشدد کیوں پیدا ہوا، جبکہ جرمنی نے اسی روشن خیالی سے ایک بالکل مختلف، زیادہ پرامن راستہ کیسے نکالا۔ یہ دراصل اس بات کی کھوج ہے کہ ایک آزاد فرد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو پھر آئیے کہانی کے مرکز سے شروع کرتے ہیں، یعنی 18ویں صدی کے فرانس سے۔ ہیگل جب فرانسیسی معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہیں وہاں کیا نظر آتا ہے؟ ایسا کیا تھا اس کے ڈھانچے میں؟ ہیگل کی تشخیص یہ تھی کہ فرانسیسی معاشرہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہاں کوئی مضبوط سول سوسائٹی یا شہری معاشرہ نہیں تھا۔ ایک منٹ، سول سوسائٹی سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس سے مراد وہ تمام ادارے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو فرد اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں، جیسے کہ تاجروں کی تنظیمیں، یونیورسٹی، محلے کی کمیٹیاں۔ ہیگل کہتی ہیں کہ فرانس میں یہ درمیانی پرت غائب تھی۔ اس خلا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عام آدمی کی وفاداری یا تو اپنے خاندان تک تھی یا پھر سیدھی بادشاہ سے۔ اور جب یہ درمیانی پرت نہ ہو تو فرد اور ریاست وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہوا۔
ریاست بے انتہا طاقتور ہو گئی اور اس کا کنٹرول ہر فرد پر براہ راست قائم ہو گیا۔ ہیگل اس کی جڑیں کیتھولک چرچ کے آمرانہ ڈھانچے میں بھی دیکھتی ہیں۔ وہ اسپین کی انکویزیشن کی مثال دیتی ہیں، جہاں چرچ صرف آپ کے اعمال پر نہیں بلکہ آپ کی نیت اور خیالات پر بھی شک کرتا تھا۔ ہیگل کا کہنا ہے کہ یہی ذہنیت فرانسیسی انقلاب کے دور دہشت یا رین آف ٹیرر کی بنیاد بنی۔ اچھا، یعنی جب رابسفیئر کی حکومت محض شک کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو گیوٹین پر چڑھا رہی تھی۔ جی بالکل وہی ذہنیت۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن ہیگل نے ایک اور بہت دلچسپ جگہ کی نشاندہی کی ہے جہاں جدید ذات یا سبجیکٹیوٹی بن رہی تھی، فرانس کا شاہی دربار۔ یہ تو دکھاوے کی جگہ تھی، اس کا ہماری جدید شناخت سے کیا تعلق؟ یہ ہیگل کی ذہانت کا کمال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فرانسیسی دربار ایک بہت بڑا تھیٹر تھا، ایک سٹیج تھا جہاں ہر کوئی اداکاری کر رہا تھا۔ فرانس کے طاقتور امراء جو کبھی میدان جنگ میں اپنی بہادری دکھاتے تھے، اب وہ جنگجو نہیں بلکہ درباری بن چکے تھے۔ ان کا مقصد تلوار چلانا نہیں بلکہ بادشاہ کی ایک نظر کرم حاصل کرنا تھا۔ ہیگل نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، خاموش خدمت کی بہادری چاپلوسی کی بہادری میں بدل گئی تھی۔ یعنی یہ تو بالکل آج کے سوشل میڈیا جیسا ماحول لگتا ہے نا، جہاں آپ کی قدر اس پر نہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ دوسروں کو کیا دکھاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ دربار میں ہر شخص ایک اداکار تھا جو دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اپنا کردار خود بنا رہا تھا۔ یہ ایک مصنوعی کھوکھلی زندگی تھی، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ یہ جو خود شناسی تھی، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی دکھاوا کرنا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہیگل کے نزدیک یہی جدید خود آگاز ذات کی پیدائش تھی۔ اور اسی ڈرامے اور کھوکھلے پن نے پھر روشن خیالی کے فلسفیوں کو آپ کہہ لیں کہ تنقید کا مواد فراہم کیا۔ جی ہاں، دربار کی اسی منافقت نے والٹیر اور روسو جیسے مفکرین کو بہترین موقع دیا۔ انہوں نے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا مطالبہ کیا، اور اسی سوچ کو فلسفیانہ طور پر کانٹ نے عروج پر پہنچایا۔ اسی فکر نے انسان اور شہری کے حقوق کے اعلان کی راہ ہموار کی، اور یہ آئیڈیا ایک ایسی طاقت بن گیا جس نے تخت و تاج الٹ دیے کہ تمام انسان آزاد اور برابر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرانس کی تصویر واضح ہو گئی، ایک کھوکھلا معاشرہ، ایک طاقتور ریاست، اور پھر عقل اور آزادی کا ایک دھماکے خیز آئیڈیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ آگ پورے یورپ میں پھیل رہی تھی تو جرمنی اس سے محفوظ کیسے رہا؟ ہیگل کے مطابق جرمنی کی کہانی فرانس سے اتنی مختلف کیوں تھی؟ ہاں، ہیگل اس کا جواب جرمنی کی تاریخ میں تلاش کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جرمنی یعنی اس وقت کی مقدس رومی سلطنت، وہ کبھی بھی فرانس کی طرح ایک مضبوط مرکزی ریاست نہیں بن سکی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم فرق ہیگل کے نزدیک 16ویں صدی کی پروٹیسٹنٹ اصلاحات تھیں۔ یعنی مارٹن لوتھر کی تحریک، اس کا فرانسیسی انقلاب سے کیا تعلق؟ یہ ہیگل کا بہت کلیدی نکتہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جرمنی اپنا انقلاب فرانس سے 2 صدیاں پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن وہ انقلاب سیاسی میدان میں نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں اور روحوں میں آیا تھا۔ لوتھر نے جب یہ کہا کہ ایک عام انسان کو خدا سے تعلق کے لیے پادری کی ضرورت نہیں، تو اس نے دراصل ضمیر کی آزادی کے اصول کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یعنی ہیگل یہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی میں لوتھر نے وہ کام قلم اور سوچ سے کر دیا جس کے لیے فرانس میں روبسپیئر کو گیوٹین کی ضرورت پڑی۔ بالکل، یہی ان کا استدلال ہے۔ فرانس کو آزادی کا اصول باہر سے ایک سیاسی دھماکے کے ذریعے اپنانا پڑا، کیونکہ ان کے معاشرے میں وہ روحانی تیاری نہیں تھی، جبکہ جرمنی میں یہ اصول پہلے سے ہی ثقافت کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی جرمن تناظر میں ہیگل ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں، خوبصورت روح کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصور جرمن رومانیت سے آیا ہے، اور ہیگل اس پر گہری تنقید کرتی ہیں۔ خوبصورت روح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔
وہ دنیا کی برائیوں سے خود کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کوئی بھی ایسا عملی قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے جس سے اس کے ہاتھ گندے ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ تو ایک ایسے کھلاڑی کی طرح ہوا جو اپنی جرسی گندی ہونے کے ڈر سے کبھی کھیل میں اترتا ہی نہیں، وہ بس بینچ پر بیٹھا رہتا ہے۔ کیا شاندار مثال دی ہے! بالکل یہی بات ہے۔ وہ شخص عملی طور پر کچھ نہیں کرتا، صرف اپنی نیکی کے خیال میں مگن رہتا ہے۔ ہیگل کہتی ہیں کہ یہ ایک انتہائی خود غرضانہ اور ناکام اخلاقیات ہے۔ حقیقی اخلاقیات کا تعلق ہمیشہ دوسروں کے ساتھ، ہمارے رشتوں اور سماجی زندگی کی پیچیدگیوں سے ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر مشکل فیصلے کرنے میں ہے۔ تو ہیگل کا بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ فرانس کا انقلاب اس لیے پرتشدد ہوا کیونکہ وہ روحانی طور پر تیار نہیں تھا، جبکہ جرمنی کی پروٹیسٹنٹ اصلاحات نے اسے وہ ذہنی پختگی دے دی تھی۔ بالکل۔ ہیگل کے نزدیک پروٹیسٹنٹ ممالک میں افراد کا اپنی ریاست اور ایک دوسرے سے تعلق زیادہ مضبوط تھا، جبکہ کیتھولک ممالک جیسے فرانس میں معاشرہ ایٹمی افراد پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے اور صرف ریاست کے تابع تھے، اور جب ایسے معاشرے میں پرانی زنجیریں ٹوٹتی ہیں تو نتیجہ انتشار اور تشدد کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے فرانس کے پرتشدد راستے اور جرمنی کے پرامن راستے کا موازنہ دیکھ لیا، لیکن ان دونوں کہانیوں سے ہیگل تاریخ کے بارے میں کیا بڑا نتیجہ نکال رہی ہیں؟ کیا یہ سب ہونا طے تھا؟ کیا تاریخ میں کوئی جبریت ہے؟ یہ ہیگل کے فلسفے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جب ہیگل جبریت کی بات کرتی ہیں تو ان کا مطلب تقدیر یا قسمت نہیں ہے۔ جبریت واقعات میں نہیں بلکہ تصورات کی نشوونما میں ہے۔ ہیگل کے نزدیک تاریخ دراصل انسانیت کی خود کو سمجھنے کی ایک طویل کہانی ہے۔ یہ اس بات کا سفر ہے کہ ہم نے خود کو صرف ایک مادی چیز سے ایک باشعور آزاد ذات کے طور پر کیسے دریافت کیا۔ تو کیا یہ ایک سیدھی سادی ترقی کی کہانی ہے کہ پہلے صرف ایک شخص آزاد تھا، پھر کچھ لوگ آزاد ہوئے اور اب سب آزاد ہیں؟ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت تو زیادہ خونی رہی ہے۔ ہاں، یہ کوئی سیدھی لیری کی ترقی ہرگز نہیں ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ تضادات سے بھرا عمل ہے۔ ہیگل اس کی شروعات قدیم یونان سے کرتی ہیں۔ یونانیوں نے تاریخ میں پہلی بار آزادی کا تصور پیش کیا، لیکن ان کی اپنی آزادی غلامی پر منحصر تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ حقیقی آزادی کا آئیڈیا تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر انسان کو آزاد تسلیم نہ کیا جائے۔ ہیگل کے مطابق پوری یورپی تاریخ اسی تضاد کو حل کرنے اور آزادی کے حقیقی آفاقی آئیڈیا تک پہنچنے کی جدوجہد ہے۔ اور وہ حقیقی آئیڈیا کیا ہے؟ اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ وہ آئیڈیا ایک ایسی دنیا کا قیام ہے جہاں ہر شخص اپنا مالک خود ہو، لیکن ہیگل کے لیے یہ صرف ایک خوبصورت خیال نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہونی چاہیے، اور یہ حقیقت صرف صحیح سماجی اور سیاسی اداروں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیگل اپنی فکر کے اختتام پر جدید دنیا کے وہ تعمیراتی بلاکس گنواتی ہیں جو تاریخ کی اس طویل جدوجہد کا نتیجہ ہیں۔ اور وہ تعمیراتی بلاکس کیا ہیں؟ ان میں شامل ہیں فرد کے حقوق کا قانونی نظام، ذاتی اخلاقیات جو ہمارے ضمیر کی آواز ہے، خاندان، شہری معاشرہ، اور آخر میں ایک آئینی ریاست۔ ہیگل کے نزدیک یہ سب تاریخ کا تحفہ ہے، اور ان کا مقصد ایک ایسی بھرپور زندگی کی تشکیل ہے جہاں ہماری انفرادیت اور ایک دوسرے پر ہمارا انحصار دونوں کو جگہ مل سکے۔ تو آخر میں ہیگل ہمیں صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں سنا رہے، وہ دراصل ہمیں جدید دنیا کا ایک نقشہ دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں وہاں تک کیسے پہنچیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہماری آزادی کوئی انفرادی چیز نہیں ہے، اس کا انحصار ان تمام اداروں اور رشتوں پر ہے جو ہم سب مل کر بناتے ہیں۔ جی، اور ان کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ یہ تمام عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ایک مستحکم اور آزاد معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو صرف قانون اور حقوق پر چلتا ہو، وہ بے رحم ہو جائے گا۔ ایک ایسی دنیا جو صرف تجریدی اخلاقیات اور خوبصورت روحوں پر مشتمل ہو، وہ عملی طور پر ناکام ہو جائے گی۔ ان سب کو ایک مشترکہ اخلاقی زندگی میں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم یہ تسلیم کریں کہ میری آزادی کا انحصار آپ کی آزادی پر ہے۔ ہیگل کو یقین تھا کہ انہوں نے ایک معقول جدید زندگی کے لیے تمام ضروری اجزاء کی نشاندہی کر دی ہے۔ تاریخ کا سفر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔
लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत सी बातों में गलत भी थे, खास तौर पर जब बात गैर यूरोपी दुनिया की हो या कौम परस्ती के जुनून की। उनकी अपनी फिक्र हमें ये सिखाती है कि तारीख और खुद शिनासी का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो आज हमारे लिए सोचने का सवाल ये है, क्या हेगल के दिए हुए ये तामीराती ब्लॉक्स आज भी हमारी पेचीदा दुनिया के लिए काफ़ी हैं, या फिर शिनाख्त, टेक्नोलॉजी और आलमगीरियत की इस मुसलसल जुद्दोजहद ने कुछ ऐसे नए अनासिर को जन्म दिया है जिनका तसव्वुर हेगल जैसा अजीम ज़हन भी नहीं कर सकता था।